بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 49 سے 58 تک اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت ہمیں معلوم ہے یہ اس کے مخاطبین رہتے ہیں مسلمان، کیونکہ لوگ اب مدینے میں جب پہنچے ہیں مسلمان بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ انہیں انفرادی طور پہ کیا کرنا ہے، اجتماعی طور پہ کیا کیا کرنا ہے، یہ مخاطب رہیں گے مدنی صورتوں کے۔ مدنی صورتوں میں مدینے میں آس پاس یہود اور نصارہ موجود ہیں، ان کو بھی مخاطب کیا جائے گا، اور جو یہود کے منافقین ہیں جو مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور واپس یہود میں جاتے ہیں، اپنے اپنے شیاطین میں جاتے ہیں جب، تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف جا کے مسلمانوں کی ٹو لگاتے ہیں، کھوج لگاتے ہیں، ان کا ساتھ دے کے ان کو ورغلانے کی، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ لہذا سورہ نساء میں جو ہم نے اب تک موضوع پڑھے ہیں مضامین، معاشرے کی بنیاد اللہ قرار دے رہا ہے میاں بیوی کو۔ یہ وہ آیت ہے اس کی پہلی جو نکاح کے خطبے میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یتیموں کا خیال کرنا اور ان کے مال کی حفاظت، کیونکہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو غزوہ احد ہو چکا ہے، بہت سے یتامہ موجود ہیں، کثرت ازواج، ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی ہے اصولاً، وہ تو اس کے علاوہ بھی سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ تو ہوگی نہیں، اور عدل اور انصاف قائم رکھنا ہوگا۔ وراثت کا قانون بہت ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا، پوری پریزنٹیشن کے ساتھ پڑھا، بار بار دہرایا جا سکتا ہے، ریکارڈ ہو چکا ہے۔ بدکاری کی سزا شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر غلط کام کرو گے تو یہ ہے، بعد میں اس کا مکمل حکم آ چکا تھا۔ توبہ کا قانون، یہ بھی ہم نے ٹھہر کے پڑھا تھا، غلطی سے ہو گئی فوراً اللہ سے رجوع کر کے معافی مانگنی، اصلاح کرنی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنی موت کے یقین کے بعد نہیں کرنا یہ کام کہ ٹھیک ہے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تو توبہ کر لیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا رکھا ہے کہ جی اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں بچنے کا، تو اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ اپنے کرم اور رحم سے ان کو معاف بھی فرمائے گا۔ بیویوں سے حسن سلوک، یہاں تک کہ ان کی کوئی بات بری لگتی ہے درگزر فرماؤ گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا تمہارے لیے، طرح طرح کی رحمتیں نازل کر دے گا تمہارے اوپر، اور ان کو کبھی معلق نہیں چھوڑنا، ان کا پورا خیال کرنا ہے۔ نکاح کے احکامات کہ کن کن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ سورہ قوام اور نشوز، قوام کس ذمہ داری کا نام ہے، یہ جب کوئی مرد شوہر بنتا ہے تو جو ذمہ داری اٹھاتا ہے اس کے بدلے اس کو قوام بنایا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ کس صورت میں تم گھر اگر بگڑنے پہ آ جائے، نشوز ہو جائے، وہ مرد کی طرف سے ہو تو بھی، عورت کی طرف سے ہو تو بھی، تو اس کے لیے کیا حل اللہ نے بتایا ہمیں۔ تیمم کا بیان آ گیا تھا کہ پانی نہ ہو تو وضو کی جگہ بھی تیمم کی جا سکتا ہے، غسل کی جگہ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، تاکہ یاد رہے کہ ہمیں پھر بھی جیسے ہی پانی میسر آئے گا، حالت بدلے گی، ہماری بیماری ہو یا سفر ہو، حضر ہو، پانی نہ ہو، ہم نے پھر وضو ہی کرنا ہے، ہم نے پھر غسل ہی کرنا ہے جب یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ آیات کو سیاق اور سباق کے بغیر پڑھنا، تو نے بتایا تھا یہ ان کی بہت ہی مکاری تھی، یہ ان کی چال تھی کہ یہ اپنی زبانیں بھی ٹیڑھی کرتے تھے اور آیات کو ان کی جگہ سے ہٹا کے پڑھتے تھے، مفہوم اور مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اس سے قرآن کا۔ قرآن کوٹیبل کوٹس کی کتاب نہیں ہے، اقوال ذری کی کتاب نہیں ہے۔ اگر اس کو سیاق اور سباق کے بغیر پڑھا جائے گا، ہم نے بہت ڈیٹیل سے ایک پوری پریزنٹیشن اس پہ بھی کی تھی، اپلوڈ ہوئی بھی ہے، کہ اس سے پھر کیا کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اور شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے، اللہ نے اناؤنس کر دیا، دنیا میں تو معافی ہے اس کی، لیکن اگر موت اس پہ واقع ہو گئی ہے تو آخرت میں تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ ناقابل معافی ہے۔ ہم نے پورا ایک سیشن شرک پہ رکھ کے چاروں کونوں سے اس کو سمجھا تھا، قرآن نے جو ہدایت دی ہے کہ کن کن باتوں سے ہمیں ہر صورت میں متنبہ رہنا ہے، بچنا ہے۔ شیطان صرف آپ سے بتوں کی پوجا نہیں کروائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو جو تعلیم دے رکھی ہے اس میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی کروا کے یہ شرک وہ ہم سے کروا سکتا ہے۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی، اور یہی بات ہماری پچھلے نشست کی بات تھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا شرک کو اگر کیا جائے اس کے ساتھ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی غلطی ہو جائے وہ جو کچھ اس نے بتایا اس کے مطابق اس کو معاف بھی کرے گا۔ جس کسی نے بھی شرک کیا دراصل اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ، افطرا کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو، افترا اسما عظیما، بہت ہی بڑا جھوٹ اللہ سے منسوب کر دیا، اس نے باندھ دیا اللہ پہ۔ شرک کو یہ اللہ قرار دے رہا ہے، اس کی شناعت تو جگہ جگہ قرآن نے بیان کی ہے، اس لیے قرآن توحید بیان کرتا رہتا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ کبھی نہ ہونے پائے۔ تو آیت نمبر 49 سے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترا، تو یہ جو
الف سے شروع ہوتا ہے جملہ سوالیہ جملہ ہے، حل سے بھی جملہ شروع ہوتا ہے، سوالیہ جملہ شروع ہوتا ہے۔ ارا کہتے ہیں دیکھنے کو، ترا آ رہا ہے تو تم نے دیکھا، علم ترا یہ ریٹورک ہے، یہ ریٹورک ہوتا ہے ایسا سوال جس کا جواب پہلے سے ہی سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی زور دینے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ علم ترا الی الذین، تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزکون تزکیہ پاکیزگی، اب ان کی بات ہو رہی ہے جو موجود نہیں ہے، تو لہذا یہ سے شروع ہونا چاہیے نا، اس لیے یہ سے شروع ہو رہا ہے۔ علم ترا تم نے دیکھا، الی الذین یزکون جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم بہت پاک صاف ہیں، انفسہم اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، انفسہم کہ ہم تو بہت صاف ستھرے ہیں، پاک لوگ ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، لیکن دراصل یہ اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے پاک اور صاف کرے اپنی مرضی کے مطابق، اور وہ ہرگز کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ اگر واقعتاً ایسا علم اور عمل ہے جو پاکیزگی والا ہے تو اللہ کیوں پاکیزگی نہیں دے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر علم ٹھیک نہیں ہے، اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو کسی کے حصے میں کوئی پاکیزگی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہی اللہ نے اپنا اصول، یہ میں یشا جب اللہ کہتا ہے اللہ چاہے، تو اللہ جو چاہے اس نے بہت کچھ بیان کر کے بتایا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ یہاں ان باتوں میں جب اللہ چاہے وہ بتاتا ہے پتہ تو چل رہا ہے نا، جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس کے مطابق کروں گا، کر کے آؤ گے علم اور عمل ٹھیک تو پاکیزگی ملے گی، نہیں کر کے آؤ گے تو پاکیزگی نہیں ملے گی، تم خود دراصل اپنے پر ظلم کرو گے۔ ہم کسی پہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ انظر نظارہ ہم بھی کہتے ہیں، انظر دیکھو، کیفا یفترون علی اللہ الکذب، کیسے کیسے گڑھتے ہیں یہ جھوٹ اللہ کی طرف، دیکھو ان کی طرف۔ وکفا بھی اسم مبینہ، اور اللہ کافی ہے کہ جو یہ جھوٹ اور گناہ اپنے اوپر جھوٹ بول کے اللہ پہ لے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہے۔ فکر نہیں کرو، بس جان کے رکھو، دھیان دیتے رہو کہ ان کی حرکتیں، ان کی کرتوت کیا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا دیکھا نہیں ہے آپ نے ان کی طرف، دوبارہ بھی آ رہا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو ہم نے کتاب کے کچھ حصے دیے تھے، یعنی کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مدنی صورت ہم نے بات کی نا، یہود و نصارہ سے بات کرنی ہے، تو کتاب کس کو ملی ہے، یہود کو، نصارہ کو۔ دیکھا آپ نے ان کی طرف جن کو کتاب ملی ہے، یؤمنون، کیسے ہیں یہ لوگ، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ تو بتوں کی اور اپنے شیطانوں کی دراصل پہ ایمان لائے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ان مسلمانوں سے تو کفار بہتر ہیں۔ ان کا کہنا ہے، حالانکہ یہ وہ قرآن ہے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، یہ وہ نبی ہے جو کہہ رہا ہے ہاں ہم مانتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ تم میں انبیاء آئے ہیں، تم میں رسول اللہ کے آئے ہیں، تم ابراہیم کی اولاد ہو، تمہیں اللہ تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا۔ مسلمان تو آلموسٹ وہی باتیں جب بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں جو تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے تحریف اس میں کی ہے۔ لیکن ان لوگوں کی حرکتیں دیکھیں آپ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں ایمان والوں سے بہتر وہ کفار مکہ ہیں، تاکہ ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیں۔ دراصل ساتھی ان کے بھی نہیں تھے، ان کے ساتھ کیوں ہونا چاہتے تھے کہ کس طرح ان مسلمانوں کا ہم ان کی بنیادیں ہلا دیں، ان کا قلع کما کر دیں، تو ان کے گٹھ جوڑ میں یہاں تک جاتے ہیں، کہتے ہیں تم ان سے، ان مسلمانوں سے ایمان والے تو بہتر یہ کفار ہیں۔ یہ ان کا حال ہے کہ للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ ان ایمان والوں سے تو زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے، یہ کفار۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے کیا کی ہے، لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے ہر طرح سے دور کر دیا ان کو۔ کون لوگ، یہ لوگ جن کے کرتوت یہ ہیں، اور جو اللہ کی بات مان کے نہیں دے رہے، جو اپنے شیطانوں اور بتوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، جو کفار کے بارے میں کہہ رہی ہیں یہ بہتر ہیں ایمان والوں سے۔ اور پھر جب ایسا ہو جائے گا، جس پر اللہ، جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، لعنت بھیج دے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، جس پہ اللہ لعنت کر دے، پھر اس کے لیے ہرگز نہیں پائیں گے آپ کوئی بھی مددگار۔ یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، ہرگز آپ نہیں پائیں گے، فلن تجدہ، آپ نہیں پائیں گے، لہو نصیرا، ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ آپ اپنے راستے پہ رہیے، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان سے نپٹ لے گا، کوئی ان کی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ ام لہم نصیب من الملکی، اگر ایسا ہو جائے کہ ان کو کوئی بادشاہت مل جائے، من الملکی فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہ تو ایک چھوٹی سی کوئی تنکے کے سے بھی چھوٹی چیز کسی کو نہ دیں، ان کے ہاتھ میں اگر بادشاہی آ جائے، ان کا تو یہ حال ہے۔ ان کا بخل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں
کہ یہ تو اتنے بخیل ہیں، نہ خود کچھ دیتے ہیں کسی کو، نہ کسی کو دینے دیتے ہیں، تو ان کا تو یہ حال ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں تو جل اور کڑ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اس کو نبوت کس کو نبوت دے گا، وہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے بادشاہی کس کو عطا کر دے۔ ان کے ہاتھ میں اگر معاملہ ہوتا، اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا ام لہم نصیب من الملک، ان کے ہاتھ میں بادشاہی ہوتی، ہرگز کسی کو یہ ایک گٹھری کے برابر کے چھلکا بھی نہیں دیتے، یہ چھوٹے سا دانہ بھی کسی کے حوالے نہ کرتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، یہ کیا کرتے ہیں، یہ حسد کس بات کی ہے، یہ حسد اس کی کرتے ہیں، کس بات کی حسد ہے ان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا لوگوں کو اپنے فضل سے، نبوت اور بادشاہی کس کے حصے میں آ گئی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ کی اولاد ہیں، اس بنی اسماعیل ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں آخری نبی اور رسول نہیں آئے تو ان کو حد سے زیادہ جلن اور حسد ہے اس بات کی کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہمارے ہاتھ سے نکل کر اسماعیل کی اولاد میں کیسے چلی گئی۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے اور تم بھی ابراہیم کی اولاد، یہ نہیں دیکھ رہے اللہ ابراہیم کا اور اسحاق کا اور اسماعیل کا بھی وہی ہے جو سب کا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا نبوت، کوئی اپنی ریاضت سے، محنت سے، عبادت سے حاصل نہیں کر سکتا نبوت، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے استعمال کیا ہے۔ یہ حسد ان کو مارے ڈال رہی ہے، یہ حسد کرتے ہیں یہ لوگوں کے بارے میں، ما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے اپنا فضل کیا ان پر۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اللہ نے کیا کیا، اللہ نے یہی تو کیا جو ابراہیم سے وعدہ کر رکھا تھا کہ تمہارے بعد جو نبی جو رسول آئے گا تمہاری اولاد میں سے ہوگا۔ تو دیکھو آخری نبی آیا، آخری رسول آیا، یہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ہے، لیکن بنی اسرائیل تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ نے آخری نبوت رہتی دنیا کے لیے برپا کی، وہ بنی اسماعیل سے برپا کی ہے یہ بھی ابراہیم کی اولاد، اور اسی لیے ہم نے قانون بھی اور حکمت بھی اسی، اور بادشاہی بھی، عظیم بادشاہی بھی اس کے حوالے کی۔ یہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس میں حسد میں مبتلا ہوتے ہو تو ہو جاؤ بے شک۔ فَمِنْهُمْ، اور ان میں کیسے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو ایمان لاتے بھی ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ایسے بھی ہیں، مَنْ صَدَّ عَنْهُ، جو رکے پڑے ہیں، جو اس صحیح راستے سے رکے پڑے، آگے پیچھے اور آگے بتائے گا، نہ صرف رکے پڑے ہیں، دوسروں کو روک بھی رہے ہیں۔ تو وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سعیرا، اور ان کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے، وہ بہت ہی کافی ٹھکانہ ہوگا دہکتی ہوئی جہنم ان کے لیے، جو آگ پھر ہم نے دہکائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہ دیکھ رہے ہیں ان کا کیا حال کرنے والی ہے۔ ان الذین کفروا، اب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آیاتنا ہماری آیات سے، سوف نصلیہم نارا، بہت عنقریب ہم انہیں دھکیل دیں گے، داخل کر دیں گے کس میں، آگ میں، کلما، اور پھر ہوگا کیا، جب بھی جیسے جیسے ان کو داخل کیا جائے گا، نضجت جلودہم، جلد کہتے ہیں جلد کو، ہم بھی جانتے ہیں اسکن کو، تو وہ آگ کیا کرے گی، مکمل طور پہ ان کی جلدیں جل جائیں گی اس آگ میں، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اور جب ایسا ہو جائے کرے گا، ان کی جلد جل جایا کرے گی تو ہم ان کو نئی جلد دیں گے تاکہ یہ پھر دوبارہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت ہی زوردار، طاقتور ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ جب بھی اپنا علم بیان کرتا ہے تو کہتا ہے بہت ہی علم والا ہے اور بہت حکمت والا ہے، علم کو حکمت کے ساتھ بروئے کار لاتا ہے، بہت ہی قوت والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے، اپنی قوت کو حکمت سے بروئے کار لاتا ہے۔ کیا حکمت ہے اس کی، کہ وہ آپ کو پہلے سے بتا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم صحیح کر کر آؤ گے تو پھر بھی برا کروں گا تمہارے ساتھ، ہاں اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ دنیا تماشا نہیں ہے، برا کر کے آؤ گے تو بدلہ ویسے ہی پاؤ گے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتا رہا چلو، قرآن ہمیں سائنس پڑھانے کے لیے نہیں دی گئی ہے، لیکن جب اللہ کوئی دلیل استعمال کرے گا تو وہ مروجہ علم کی دلیل ہوگی جو انسان سمجھ سکتے ہوں گے۔ اس نے ایک بات کہی یہاں پر، ماشاءاللہ سر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سینئر ڈاکٹر ہیں، ہمارے بہت ہی ینگ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پرویز صاحب آج موجود نہیں ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جب آگ میں داخل کیا جائے گا تو ان کی کھالیں جل جائیں گی اور ان کو نئی کھالیں دے دی جائیں گی تاکہ یہ چکتے رہیں عذاب کا مزہ۔ تو آپ کسی بھی جس نے ابھی دوسرا تیسرے سال میں پہنچے گا نا میڈیکل سائنس کے، اس کو بتائے گا 3rd ڈگری بن کے بعد درد نہیں ہوتا، یہ 1st ڈگری 2nd ڈگری میں بہت ذرا سی آگ چھو جائے جسم کو بے تحاشا درد ہوتا ہے، جیسے ہی 3rd ڈگری میں پہنچتا ہے
تو شروع کی جو دل کی اوپر کی سطح ہے اس میں جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، پین ریسیپٹرز، نوسیسیپٹر ریسیپٹرز، وہ جل جاتے ہیں، پھر درد کا احساس نہیں ہوتا، پھر گوشت جل جاتا ہے، ہڈیاں جل جاتی ہیں، لیکن درد ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہاں جب فضل لا متناہی ہے تو اس کی پھر سزا بھی ایسی ہے، متنبع رہیں، جب وہ جل جل کے خاکستر ہو جائے گی تو نئی جل دے دی جائے گی ریسیپٹر کے ساتھ۔ چکھو مزہ عذاب لفظ کیا استعمال کیا ہے، یہ قرآن دیکھے 1500 سال پہلے بتا رہا ہے۔ سائنس شجر کو، سائنس کا کیا پتہ، سائنس کو کیا پتہ ریسیپٹر کیا چیز ہوتی ہے، جلد کا اوپر کا حصہ کیا ہوتا ہے، جلد کے اندر کا حصہ کیا ہوتا ہے، یہ تو ہم نے پڑھا ہے، اچھی بات ہے پڑھا ہے تو قرآن فہمی میں ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں۔ لفظ دیکھیں کہ کیا استعمال کیا ہے، ہم جن کی جلدوں کو بدل لیں گے دوبارہ ان کے لیے، تاکہ غیرہا، یہ لام ہے، تاکہ مزہ چکھیں عذاب کا، مزہ چکھیں، دوبارہ ریسیپٹر پیدا ہوں، دوبارہ جلد آئے۔ تو کیا یہ چاہتا ہے اللہ ایسا ہو؟ وہ چاہتا ہے ہرگز ایسا نہ ہو۔ تم ایسے بن کے مت آنا، تمہارے ہی تو میں نے جنتیں لگائی ہیں، باغ سجائے ہیں، نہریں بہائی ہیں، وہ پھل دیے ہیں، جب چکھو گے لگے گا تو پہلا کھایا ہے، لیکن ہوگا کیا، وہ اتو بھی ہے متشابہ ہوں لگے، لیکن وہ دراصل ملتا جلتا ہوگا، اس کا ذائقہ پہلے سے بڑھ کے ملتا رہے گا۔ کبھی نہیں چاہو گے کہ جنت سے کہیں جاؤ، بوریت و بورڈم اور اکتاہٹ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں چاہو گے وہاں سے نکلنا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، دیکھیے اس کی حکمت، دیکھیے اس زوردار کی حکمت، دنیا میں بھی کتنی حکمت سے بتا رہا ہے ہر بات آپ کو، اور جو کچھ سمجھا رہا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں پنہا کر رکھی ہیں۔ والذین، یہ واو ہے جوڑنے کے لیے، اینڈ، اور وہ لوگ بھی، والذین آمنو، اور وہ لوگ، یہ بات تو بتائیے آپ کو ان کے بارے میں جو انکار کر کے آ رہے ہیں، جو جان گئے لیکن سرکشی کر کے آ رہے ہیں، جان گئے لیکن کہیں جو دل چاہے گا وہ مانتے نہیں، یہ سرکش لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ان کی باتیں اس لیے پڑھ لیں کہ ہم یہ غلطیاں نہ دہرائیں، اور جو بات مان کے آئے گا، علم ٹھیک کر کے آئے گا، عمل ٹھیک کر کے آئے گا، دیکھیں ان کے بارے میں بھی بری بات لکھی ہوئی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ دراصل جب قرآن پورا پڑھ جائیں گے ہم 6500 آیات، تو ایک بات ہمیں ایکسیپشن کے بغیر سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک دفعہ بھی ایکسیپشن اس رول میں نہیں ہے، جہاں ایمان لکھا ہوگا وہاں ساتھ ہی عمل لکھا ہوا ملے گا آپ کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یعنی کہ ایمان، عمل ہے تو ایمان ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، کسی کو مت بتائیں، عمل ہے، جس چیز پہ عمل ہے وہ ایمان میں ہے آپ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کوئی کسوٹی اس کے علاوہ نہیں ہے، زبانی کلامی کو وہ مانتا ہی نہیں ہے، جانتا نہیں ہے۔ قرآن نے گواہی دے دی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عملی نمونہ نہ بن کر گئے ہوتے لوگوں کے سامنے تو آپ کہتے ان سے بڑا ایمان والا کون تھا بھائی؟ وہ بتا کر گئے آپ کا ایمان کیا ہے۔ ایک ایک زندگی کا جز ان کا عمل پہ مبنی تھا، یعنی کہ ایمان پہ مبنی تھا۔ جو کوئی بھی ایمان لائے گا اور اس کے عمل ہوں گے، صالح عمل ہوں گے اس ایمان کے مطابق، سندخلہم، سند، ہم داخل کر دیں گے ان سب کو، جنات تجری، ان جنتوں میں جن کے نیچے جاری، ہم بھی کہتے ہیں جاری ہوں گی، من تحتی الانہار، تحت کہتے ہیں نیچے کو، فوق کہتے ہیں اوپر کو، من تحتی الانہار، نہریں بہتی ہوں گی ان کے نیچے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ بتائیے کیا ظلم کر رہا ہے اللہ؟ لگ تو رہا ہے کہ بڑی سخت سزائیں بیان کر رہا ہے۔ آپ یقین مانیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم اس دنیا میں نہیں چاہتے کہ ظالم پکڑا جائے، جس نے غلطی کی اس کی پکڑ بھی ہو۔ کون اس دنیا میں ملک ہے، کون اس دنیا میں ملک ہے جو کہتا ہے چور کو ہار ڈالے جائیں، کتنا بھی لبرل ہو جائے وہ یہ کہتا ہے چور کی سردنش کی جائے؟ کون کہتا ہے یہ؟ آپ کہہ سکتے ہیں سزا یہ دوں یا وہ دوں؟ کون کہتا ہے کہ قاتل کو گولڈ میڈل پہناؤ، اس کو جیل میں بند کیا جاتا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاک صاف جوڑے ہوں گے، مطہرات ہوں گی، ازواج ہوں گی۔ وندخلہم ذلا ذلیلا، گھنے سایوں میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو امانتیں ہیں وہ اہل لوگوں کے حوالے کرو، میرٹ پہ چلاؤ معاملات کو۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آگے قرآن کھلتا چلا جائے گا کہ اب جو بھی عہدے دیے جائیں گے، جو بھی ذمہ داریاں دی جائیں گی، یہ کن کو دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ان کو دو جو اس کے اہل ہوں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور خود بتا رہا ہے، دیکھیں، اور جب بھی تم دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، کن کے بارے میں کہہ رہا ہے تو جنرل بات، لیکن قرآن کن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو اب تم میں سے کون ہوں گے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے، اب تم میں سے حکمران بنائے جائیں گے نا، عمال بنائے جائیں گے، قاضی بنائے جائیں گے، تو کیسے ہوں یہ قاضی؟ یہ اوپر والوں کو فون سننے والے ہوں،
بڑوں کا حکم ماننے والے ہو نہیں، اللہ کا حکم ماننے والے ہو. لہذا جب وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب تمہیں پتہ چل گیا اللہ حکم دے رہا ہے کہ اہل لوگوں کے حوالے امانت کی جائے، وَحَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کیا کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو کس طرح؟ مکمل عدل کے ساتھ، جو جس کا حق ہو اسے دے دو. بچے بھی بیٹھے ہیں، دیکھیں قرآن کیا لفظ کس طرح استعمال کرتا ہے. انصاف کہتے ہیں برابر سے تقسیم کر دینے کو، انصاف کہتے ہیں برابر سے تقسیم کر دینے کو. عدل کہتے ہیں جو جس کا حق ہو اس کو دے دینے کو. کبھی کسی کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی کا کم بھی ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں عدل. اگر یہ حق بنتا ہے اس شخص کو ملنا چاہیے 4 اور اس کو ملنے چاہیے 2، اب دونوں کو 3 نہیں دے دینے، یہ انصاف تو کہلائے گا، یہ عدل نہیں. عدل جب ہوگا جس کے 4 بنتے ہیں اس کو 4 دیا جائے، جس کے 2 بنتے ہیں اس کو 2 دیا جائے، اب یہ عدل ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فیصلہ کرتے وقت عدل کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی نصیحت ہے جو تم کو کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور البیت میں کوئی شک نہیں، اللہ خوب سننے والا بھی ہے. دیکھیں حکمران یہی کریں گے نا، کچھ کہیں گے کچھ کریں گے، تو جب وہ کچھ کہیں گے تو اللہ سن رہا ہوگا، جب وہ کچھ کہیں گے تو اللہ دیکھ رہا ہوگا. ایسے ایسے موتی لے کر آتا ہے یہ قرآن، ایسے الفاظ، اپنی صفات بھی لے کر آتا ہے. تو کہاں لے کر آیا ہے؟ یہاں علیم اور حکیم نہیں کہنا تھا اس نے، یہاں سمیع اور بصیر ہی بتانا تھا. تم کہہ کچھ بھی لو، کوئی کچھ نہ سنے، کوئی تمہارے سننے پہ تمہاری پکڑ نہ کر سکے. کون کر لے گا؟ اللہ، وہ سن رہا ہے. کوئی تمہیں نہ دیکھے، تم سمجھتے ہو کوئی دیکھ بھی لے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ ہے ایک ایسا جو تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تمہارا محاسبہ کر سکتا ہے، کرے گا ضرور، قیامت میں کر کے بھی دکھائے گا. دنیا میں تو اس نے امتحان کے لیے ڈھیل دی ہوئی ہے. وہ بصیر ہے، البصیر، السمیع، یہ تمہیں سن بھی رہا ہے، تمہیں دیکھ بھی رہا ہے. صدق اللہ العظیم. اس ٹاپک کو ہم جاری کریں گے اگلی جمعرات کو.